حدیث جبرائیل علیہ السلام دین سمجھ رہے تھے، اور یہ حدیث جو ہے نا جس طرح قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کا مقام ہے، اسی طرح احادیث میں حدیث جبرائیل کا مقام ہے۔ اس ایک حدیث کی تفسیر تمام احادیث ہے، اور یہ ایک حدیث ایسی ہے جس کو کوئی فرقے والے یعنی انکار نہیں کرتے اس حدیث کا، ہر کوئی اس حدیث کو بیان کرتے، اور اس حدیث کو اللہ والے فرماتے کہ یہ بنائے درویش ہے، یہ تصوف کی بنیاد یہ حدیث ہے، یہ ایسی حدیث ہے، اس حدیث سے ہم دین کو سمجھ رہے ہیں۔ اللہ والے کوئی معمولی کام میں نہ لگا، ہمارے جو خبر میں ہم کو جواب دینا ہے وہ دین یہ حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا، تو ہم تفصیل سے یہ حدیث جبرائیل سمجھے، شروع میں سنیں حدیث جبرائیل پوری، مختصر میں اس کی تعریف کرتا ہوں تھوڑی شارٹ کٹ میں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جلمن میں تشریف فرما تھے، اچانک ایک اجنبی شخص آئے، نہیں اجنبی شخص آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب بیٹھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زانے مبارک سے اپنے زانے لگا کے بیٹھ گئے، بیٹھ کے سوال کیے کہ من اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کلمہ طیبہ یعنی تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کر اور روزہ رکھ، زکوٰۃ دے اور حج کر، یہ اسلام ہے۔ پھر شاید دوسرا سوال کیا مل ایمان یا رسول اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ پھر شاید تیسرا سوال کیا احسان کیا ہے یا رسول اللہ، تو آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا پھر اگر ایسی نہیں کر سکتا تیرے اندر قابلیت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے ایسی عبادت کرنے کی کہ عبادت میں تو اللہ کو دیکھ سکتا، سمجھ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر سائل چوتھا سوال کیا قیامت کب آئے گی یا رسول اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کرے، لہذا سوال کرنے والا اور جواب دینے والا اس میں دونوں برابر ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کو پردے میں رکھا تو اس کو پردے میں رہنے دو، تو ہم اس کی چند نشانیاں بتلا دیتا ہوں، بلکہ آپ کیا کریں دو نشانیاں بتلائیں، کیا بتلائیں کہ ننگے پیر اونٹ اور بکریاں چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پر فخر کریں گے، اور لونڈی اپنے آقا کو جلے گی، یعنی اس کی مثال کیا ہے اولاد نافرمان ہو جائے گی، یہ دو نشانیاں بتائیں۔ پھر وہ سائل اٹھا چلے گا، لوگ پوچھیں یا رسول اللہ کون تھے یہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ باہر جاؤ بلا کے لاؤ، جب باہر نکلے تو کوئی بھی نہیں تھے، اب اپنا ایسا یہ کالونی کا سا نہیں ہے نکلتے گلی مڑ گئے تو نہیں دکھ رہے بول کے نہیں، وہ زمانے میں کیا تھا پورا یعنی چٹیل میدان تھا، جیسا مسجد نبوی کے باہر نکلا پورا کھلا گراؤنڈ تھا، جب باہر نکلا تو دکھنا دور تک بھی، اگر آدھے گھنٹے کے بعد بھی دیکھیں تو دکھتا شخص، جب نکلے تو باہر کوئی بھی نہیں تھے، پورے صحابہ کرام دوڑ لیتے پھر واپس یا رسول اللہ باہر تو کوئی بھی نہیں ہے، تو جب فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، لوگوں کو ان کا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، تصدیق کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین ہے، کیا ہے دین میں اسلام، ایمان اور احسان، کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، لوگوں کو ان کا دین بتلانے کے لیے آئے تھے، تو اس حدیث سے ثابت ہے دین کیا ہے اسلام، ایمان اور احسان۔ اور یہاں پر عقیدہ مضبوط کرنے کی بات ہے، یہاں پر حدیث جبرائیل میں اب کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تو جبرائیل علیہ السلام جب آئے دین پیش کرنے کے لیے تو لباس بشر میں آئے، آپ سب لوگ دیکھے کیا سمجھے ارے نہ تو عام آدمی ان کے اندر آنے دیے نا بھائی، اگر کوئی نئی مخلوق دیتے تو ارے کیا ہے یہ بھائی باہر بھجاؤ بولتے تھے، کوئی بھی ایک دوسری شکل نہ دیتا، یعنی دین لے کر آنا ہے تو آپ کیا کریں جبرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو لباس بشر میں بھیجا، یعنی انسانی لباس میں بھیجا، تو کچھ دیر کے لیے جب آپ یعنی لباس بشر میں آئے دین بتا دیے پھر باہر نکلے اپنی حقیقت میں چلے گئے، کیا بات معلوم ہو رہی ہے یہاں پر، جبرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں نا، نورانی مخلوق ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے لباس بشر میں آئے، بشری لباس اپنا لیے، تو ہم ان کو بول سکتے بشر ہے بول کے نہیں بول سکتے، لباس بشر میں آئے تھے، بشر نہیں ہیں آپ، کچھ دیر کے لیے لباس بشر اختیار کرے دین پیش کرے پھر اپنی حقیقت میں آئے چلے گئے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 63 برس لباس بشر میں تھے، حقیقت آپ کی نوری سے، 63 برس لباس بشر میں تھے، کیوں دین پہنچانا تھا امت کو دین جب تک پہنچائے، جب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، جب دین مکمل ہو گیا تمام نعمتیں اللہ کی پہنچا دیے پھر اپنی حقیقت میں آئے پھر آپ چلے گئے، کہ اس حدیث سے ہم کو یہ حدیث میں حقیقت کیا ہے، حدیث جبرائیل میں لباس بشر میں جبرائیل علیہ السلام کا ظہور ہوا نہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 63 برس نہیں لباس بشر میں ضرور تھا آپ کا،
یعنی 12 ربیع الاول کے دن پیدا نہیں ہوئے آپ کا ظہور ہوا صرف. آپ کی پیدائش تو اول خلق اللہ نوری و خلق کلہ من نوری. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کرا، و خلق کلہ من نوری، اور تمام کائنات کو میرے نور سے پیدا کرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہے، ہم کیا ہے؟ رسول کا نور ہے. ہمارے نور، ہماری تخلیق میں اللہ کا بھی نور ہے، نبی کا بھی نور ہے. اس وجہ سے فرما رہے وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، جانو تمہارے اندر رسول موجود ہے. ہم رسول موجود ہے بلکہ ہماری نمود ہے نہیں، ہماری نمود ہے کس سے؟ نبی کے نور سے. تو یہ آیت جو ہے نا وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، ہم کو جاننا ہے ہمارے ساتھ رسول ہے تو کیسا ہے، ہمارے اندر موجود ہے رسول نہیں.